إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال تعالى في مقام آخر الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के लिए तरह तरह की नेमतें, तरह तरह की सहूलतें और तरह तरह की फ़ायदा लेने की चीज़ें पैदा फरमाई हैं। इंसान बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी बड़ी अहम नेमत को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब तक वो नेमत वाफ़िर होती है इंसान को उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता, और जब अहमियत का एहसास ना हो तो शुक्र करने से भी वो रह जाता है और बसा औक़ात वो नाशुक्री का शिकार हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी वो बहुत अजीम है, बहुत बड़ी है। उसने हमें वो नेमतें दे रखी हैं जिनका हमें कभी वहम गुमान भी नहीं होता, और जिस मिक़दार में दी है हमारे वहम गुमान से भी ज़्यादा। और ख़ास तौर पर
کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کی ہمیں شدید ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بہت زیادہ مقدار میں اور وافر مقدار میں عنایت فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر پینے کا پانی بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کی زندگی اسی پانی کے اندر ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی کے اندر رکھی ہے، ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے زندہ کیا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز کی پیدائش بھی پانی سے ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ خلق کل شیء من ماء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر زندہ رہنے والی چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان پیدا کردہ چیزوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں کے ذریعے چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں کے ذریعے چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کی بنیاد پانی، اور اس کے بعد پھر ان کے چلنے کا انداز الگ الگ، سانپ ہے، اس طرح اور رینگنے والی چیزیں ہیں وہ پیٹ کے بل چلتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو دو پاؤں پر، جیسے انسان ہے، مرغی ہے، بطخ ہے، کئی چیزیں ہیں جو دو پاؤں کے ذریعے چلتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چار پاؤں کے ذریعے چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو پانی ہے، سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس پانی کو بادلوں سے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑوا بنا دیتے، کھارا کر دیتے۔ اجاج اس کھارا پن کو کہا جاتا ہے جو زیادہ کھارا ہونے کی وجہ سے کڑوا محسوس ہو۔ زمین میں ایسا پانی ہے، سمندر کا پانی، زمین کے کئی علاقوں کے بورنگ کا پانی، انتہائی کڑوا، کھارا ہونے کی وجہ سے کڑواہٹ اس میں محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو یہ آسمان سے، بادلوں سے اترنے والا پانی، اس کو بھی ہم کھارا کر دیتے۔ پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ پانی ایسی نعمت ہے جس کے بغیر کسی زندہ رہنے والی چیز کا چارہ نہیں، ہر مخلوق کی ضرورت ہے، اور انسانوں میں سے ہر غریب اور امیر کی ضرورت ہے۔ اگر جتنی اس کی ضرورت ہے، جتنی اس کی حاجت ہے، یہ پانی اتنا حاصل کرنا مشکل ہوتا، اتنا مہنگا ہوتا، تو کیا غریب آدمی زندہ رہ سکتا تھا؟ اگر اس کو پیسے سے حاصل کرنا، اور پیسہ بھی بہت مہنگا، کیونکہ جو اس کی اہمیت ہے اس کو دیکھا جائے، جیسے انسان گردوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اگر کسی کو اللہ نہ کرے گردوں کی ضرورت پڑے، کون ہے جو اس کو گردہ دے؟ یا تو کوئی قربانی دے دے، کوئی رشتہ دار، اور یا اس کو پیسے سے خریدنا پڑے، تو غریب آدمی کے بس میں ہے کہ وہ گردے خرید کر لگوائیں۔ اسی طرح یہ پانی سونا استعمال کرنے کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، چاندی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، گھر RCC نہ ہو اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے،
فرش میں ٹائلیں یا سیمنٹ کی پکی فرش نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. ہر نعمت کے بغیر اگر مجبور ہو کر انسان گزارا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن پانی ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کے بغیر گزارا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اتنی اس کی زیادہ اہمیت ہے، اتنی اس کی ضرورت ہے. لیکن جتنی ضرورت ہے اگر اتنی اس کی قیمت ہوتی، اتنا یہ پانی مہنگا ہوتا، اس تک رسائی اتنی مشکل ہوتی، تو کون ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے؟ کون ہے؟ چند ایک لوگ ہوں گے. لیکن جتنی اس کی ضرورت زیادہ ہے اللہ نے اس کو اتنا ہی وافر کر دیا ہے، ہر کسی کے لیے اس تک رسائی آسان کر دیا ہے. یہ آکسیجن جو ہم لیتے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے. آپ اسپتالوں میں جا کر جس کو یہ آکسیجن نہ ملے، آکسیجن لینے میں دشواری اور مشکل ہو، کسی بھی اسپتال میں جا کے وہ گھنٹے ڈیڑھ کے لیے آکسیجن لگوا کے دیکھیں کتنا خرچہ آتا ہے، کتنا بل آتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے بغیر بل مانگے، بغیر پیسے کے ہمیں یہ فراہم کیا ہے. اور پیدا ہونے سے لے کر ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں کہ اس آکسیجن کا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ پہنچا رہا ہوتا ہے. اگر یہ پیسوں سے حاصل کرنا ہوتا تو غریب آدمی کی بس میں ہے؟ اللہ رب العالمین نے غریب کو بھی دیا، امیر کو بھی دیا، اور یہ نہیں کہا کہ اس کا بل ادا کرو. ہاں، جو بل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شکر کرو، اس رب کی ناشکری نہ کرو، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس رب العالمین کی نمک حرامی نہ کرو. یہ پانی اسی طرح ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کی قدر وہ جانتے ہیں جو اس سے محروم ہو جائے. ہارون رشید کے زمانے میں علماء ان کے پاس جاتے تھے، اور وہ بھی نیک آدمی تھا، علماء سے رہنمائی لیتا تھا. ایک عالم رات ان کے مہمان بنے. سخت گرمی کی رات تھی، بادشاہ کو رات کے وقت شدید پیاس لگ گئی. نیند سے بیدار ہوئے، مہمان کے ساتھ ایک ہی ضیافے میں سوئے ہوئے. ہارون رشید بادشاہ نے کسی ملازم کو آواز دی کہ پانی لے آؤ. اس عالم نے کہا کہ یہ پانی جس کو لینے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے خادم اور غلام کو حکم دے رہے ہیں، اگر یہ نہ ملے، یہ روک دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے شدید پیاس لگی ہے. کہا آپ کو پیاس لگی ہو اور یہ پانی جو آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں نے آواز دی تو پانی پہنچ جائے گا، اگر یہ کہا جائے کہ اس پانی کے حصول کے لیے آپ کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا شدید پیاس لگی ہے، اگر مجھے اپنی آدھی حکومت اس کے لیے دینی پڑے تو تب بھی میں اس کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں. مجھے اپنی آدھی حکومت دے کے بھی حاصل کرنا ہوگا. کہا اگر یہ آپ نے پی لیا اور پینے کے بعد یہ مثانے کے اندر رک جائے، اس کے نکالنے کے لیے کیا کچھ خرچ کرنے کو تیار ہو؟ اس نے کہا جو آدھی حکومت ہے وہ اس کے نکلنے کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہو. کہا تیری حکومت اس پانی کے ایک گھونٹ پینے اور اس کے نکلنے کے لیے کافی ہے، اس کی اتنی بڑی قیمت ہے بس. اور اللہ رب العالمین نے یہ پانی تمہیں دیا ہے، تم سے حکومت نہیں مانگی، تم سے حکومت کے خزانے خالی کرنے کا نہیں کہا. اور پھر پینے کے بعد
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بنا دیا ہے۔ مثانے میں تھوڑا سا بھر جاتا ہے یہ پیشاب جو پانی آپ نے پیا ہے، اور مثانے سے غدود کے ذریعے آپ کے دماغ کو اطلاع ملتی ہے کہ پیشاب کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک بھی جب تک آپ کا دماغ آرڈر نہ دے تو آپ واش روم میں بیٹھ بھی جائے پھر بھی نہیں آئے گا، لیکن جب دماغ نے آرڈر کر دیا تو پھر پیشاب جاری ہو جائے گا۔ اگر اس پورے نظام کو اللہ روک دے تو آپ اپنی پوری حکومت خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی حکومت کی بس یہی قدر ہے، یہی قیمت ہے۔ یہ ہے پانی کی قیمت، یہ ہے پانی کی اہمیت۔ آج دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک تو اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر ہمارے پاس پانی وافر آتا ہے تو اس کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسراف ہے۔ چاہے وہ وضو کرنے میں ہو، وہ غسل کرنے میں ہو، وہ کپڑے دھونے میں ہو، وہ گرد ہونے میں ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جہاں پانی آتا ہے اگر وال لیک ہے، پائپ لیک ہے، کئی دن تک ہم کہتے ہیں یار چینج کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پانی ویسے ہی زیادہ ہے۔ ٹینکی بھر جاتی ہے، پانی بہہ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پانی کوئی کم تو نہیں ہے۔ اس کی قدر ان سے پوچھے جہاں پر لوگ سروں پہ کین اٹھا کر لاتے ہیں، عورتیں بچے ایک ایک کین کے لیے دور دراز کا سفر کر کے وہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو ٹینکر کی قیمت دینے کے قابل نہیں ہوتے، کہتے چلو کچھ کھارا کچھ میٹھا مکس کر کے گزارا چلائیں، ان سے ذرا اس کی قدر پوچھیں۔ تو اس لیے اس پانی کی اگر مقدار آپ کے علاقے میں زیادہ آتی ہے تو اس کو ضائع نہ کریں۔ کبھی وہ دن بھی آ سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے ترسیں گے لیکن پھر نہیں ملے گا۔ اس کی اہمیت کو جانیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ نعمت استعمال کرتے ہوئے اس نعمت کرنے والے کا شکر کریں۔ اے اللہ، اگر تو یہ نعمت نہ دیتا تو میرے اندر کہاں ہمت ہے کہ میں اس کو حاصل کروں۔ اس لیے اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کے ساتھ بغاوت اور دشمنی سے بچیں۔ اور دوسری بات جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ پانی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا صدقہ، پانی کا صدقہ، لوگ سمجھتے ہیں پانی کا کیا صدقہ ہوگا، یہ تو عام ملنے والی چیز ہے، عام ملنے والی چیز ہے، لیکن اس کا صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے صدقے کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سعد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور وہ صدقہ کرنے کو بہت پسند کرتی تھی، میں اس کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا صدقہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ پانی پلانا ہے، بہترین صدقہ وہ ہے پانی پلانا۔ آپ پانی پلائیں تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اب ہم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے کسی والد یا والدہ کی طرف سے جو فوت ہو گئے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی صدقہ کرے، یہ بہترین صدقہ ہے کہ لوگوں کو پانی پلانے کا اہتمام اور انتظام کیا جائے۔ لوگ نام کرنے کے لیے بڑے بڑے بیل ذبح کرتے ہیں، بھینس ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور دیگیں چڑھاتے ہیں، جی والد فوت ہو گئے تو ہم نے صدقہ کر لیا۔ یہ صدقہ، اس صدقے میں اکثر کیا ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں سے بچنا۔ لوگ کہیں گے اچھا والد نے اتنا احسان کیے رکھا، اتنا کما کے دیا، اس درجے پر پہنچایا، اب والد کے مرنے کے بعد کوئی صدقہ ہی نہیں کیا۔ اور وہ بھی رواجی صدقہ ہوتا ہے، کسی خاص تاریخ کو مقرر کر کے صدقہ کرنا۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے آپ پانی کی وہاں لائن بچھائیں، بورنگ کا انتظام کریں، پینے کا پانی وہاں نصب کر لیں،
اور اگر ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بورنگ میں مطلب اپنا پیسہ خرچ کرے، اتنی گنجائش نہ ہو، کم سے کم وہاں کوئی ٹینکی رکھ لے، کوئی کولر رکھ لے، کوئی مٹکا رکھ دے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا تو کر لے کہ آپ کے گھر کے آس پاس، آپ کے دکان کے آس پاس، آپ کے آفس کے آس پاس کوئی سایہ دیکھیں، وہاں جو پرسکون جگہ ہو جہاں سے پرندے آسانی سے آ کر پانی پی سکے، اور اس گرمی میں بہت سارے پرندے پیاس کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں، بلیاں مر جاتی ہیں پیاس کی وجہ سے، آپ ایسی جگہ پر پانی کا انتظام کر لیں جس سے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق پانی پی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، بہت شدید پیاس اس کو لگی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ گیا، ایک کنواں اس کو ملا، اس کنویں میں نیچے اترا، اس نے پانی پیا، اس کی پیاس بجھ گئی، اوپر آیا، دیکھا تو ایک کتا وہاں کے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، زبان نکال کے جلدی جلدی سانس لے رہا ہے اور وہاں کے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی کو سمجھ آئے کہ اس کتے کو اسی طرح پیاس لگی ہے جو مجھے لگی تھی۔ اب پتہ ہے کہ کتا نیچے اتر نہیں سکتا، وہاں سے پانی حاصل نہیں کر سکتا، یہ اترا، اس نے اپنا موزہ اتارا، چمڑے کا جو موزہ ہے اس کو پانی سے بھرا، اور پھر اس کو اپنے منہ میں پکڑا، دانتوں میں پکڑا، کیونکہ اس سے کنویں سے اوپر چڑھنے کے لیے اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت تھی، ہاتھ میں اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا، اس کو بھر کے منہ میں پکڑا اور ہاتھ لگاتے لگاتے اوپر چڑھا، اوپر آیا، وہ موزہ کتے کے سامنے اس کا منہ کھولا، کتے نے اس میں سے پانی پیا، خوب پانی پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانور کو، کتے کو پانی پلانے پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر تر یعنی ہر کلیجے والے جانور، مطلب جس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پانی پلانے میں تمہیں اجر ملے گا، چاہے وہ چڑیا ہو، وہ کوئی کبوتر ہو، وہ کوئی بلی ہو، وہ کتا جیسے بدترین جانور کیوں نہ ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو جو انسان ہوگا اور انسانوں میں سے پھر مسلمان ہوگا، اس کو اگر ہم پانی پلائیں گے کتنا بڑا اجر ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک بدکار عورت تھی، زناکار عورت، جو بدکاری کر کے پیسہ کماتی تھی، وہ کسی دن ایک کنویں پر سے گزری، اس نے دیکھا وہاں سے ایک کتا بہت پیاسا کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، اس عورت نے اس کنویں میں سے پانی نکالا اپنے موزے کے اندر یا اپنے بوٹ کے اندر، اور اس کو اوپر جا کے کتے کو پلایا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی ساری بدکاریاں اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت دے دی۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے، انسانوں کو جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے، ہم اپنے گھر کے باہر ایسا کوئی انتظام کر لیں کہ جو وہاں سے گزرنے والے ضرورت مند ہوں ان کو پانی میسر ہو۔ اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے آفس اور دفتر کے اندر، خاص کر جہاں مزدور طبقہ، غریب مساکین لوگ، ان کا آمد و رفت ہو، ان کا گزر ہو، وہاں ہم پانی کا انتظام کریں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کے لیے، یہ بلی اور دیگر جانوروں کے لیے بھی ہم پانی کا کوئی انتظام کر لیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بظاہر تو نیکی معمولی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیس والے بھائی، ٹریفک والے بھائی جو کھڑے ہوتے ہیں روڈوں پر، اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے بعض ڈرائیور بھائیوں کو غصہ آئے گا کہ بھائی وہ تو ہمیں روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم قانون کے مطابق ہم سب کو چلنا چاہیے، لیکن جیسے بھی ہیں اگر ہم اپنی گاڑی میں پانی کی بوتل رکھیں اور وہاں سے گزرتے ہوئے جو دھوپ میں کھڑے ہیں
ان کے حوالے کر دے کہ بھائی آپ لے لیں، پانی پی لیں، انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں اجر ملے گا۔ گناہگار کو بھی پانی پلانا، میں نے پہلے عرض کی کہ کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ ایک بدکار عورت کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ تو انسان ہے، گناہگار کیوں نہ ہو، ہماری خدمت میں کھڑے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر کام آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح دیگر جہاں جہاں ضرورت مند لوگ ہمیں محسوس ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، وہاں ہمیں پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ پانی پلانا، سعد رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی طرف سے اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو اللہ کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اور اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ اس نعمت سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، تو ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پانی پلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابی داؤد، مسند احمد وغیرہ میں ہے، آپ نے فرمایا ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ، جو مسلمان کسی مسلمان کو اس کے پیاس پر پانی پلائے، جب وہ پیاسا ہو، کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، فرمایا سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اوریجنل اور سربن جو پیک اصلی شراب میں سے پلائے گا۔ جو جنت کی شراب ہے جس کے اندر کوئی ایسا نشہ نہیں ہے، کوئی سر درد نہیں ہے، خالص شراب اللہ رب العالمین اس میں سے پلائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پاؤں میں ایک پوڑا نکلتا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ پوڑا بار بار نکلتا ہے اور اس سے مجھے بڑی اذیت ہو رہی ہے، اس سے پیپ اور خون نکلتا ہے، میرا بستر صاف نہیں رہتا، اور اس اذیت سے میں بڑا پریشان ہوں۔ بڑا ڈاکٹروں کو دکھایا، علاج کروایا، لیکن کوئی سمجھ نہیں آیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، وہاں کنواں کھدواؤ اور وہاں کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو آرام دے دے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے ایسے ہی کیا جیسے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے چند دنوں میں وہ پوڑا جو زمانے سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اس اذیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ بعض دفعہ ایسا صدقہ کرنا، اس سے اللہ رب العالمین جسمانی بیماریوں سے بھی انسان کو شفا دے دیتا ہے۔ جو آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ آپ کسی کی پریشانی دور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں پر آپ کے پاس پانی وافر ہو، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اس کے محتاج اور ضرورت مند ہیں، آپ لوگوں کے لیے مشکل بناتے ہیں، آپ پانی بیچتے ہیں، اس کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے اور وہ قسم جھوٹی ہو، جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس جھوٹی قسم کھانے والے کے ساتھ قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا۔ اور خاص طور پر وہ آدمی جو سامان بیچنے کے لیے لگاتا ہے اور وہ جھوٹی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس پر مجھے اتنے ملے ہیں میں نے نہیں دیا، یا اتنے میں یہ مجھے پڑا ہے،
زیادہ بتا رہا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، اس آدمی کے ساتھ قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنا کپڑا، اپنی شلوار وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو کسی چٹیل میدان میں ہے، صحرا میں ہے، اور وہاں اس کے پاس پانی وافر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہاں مسافر گزرتے ہیں، ضرورت مند گزرتے ہیں، اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ پانی ہے، پھر بھی یہ لوگوں کو دیتا نہیں، روکتا ہے، اس پر کمائی حاصل کرتا ہے، وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو دیتا نہیں، اس آدمی سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم امنعک فضلی، آج میں اپنی مہربانی آپ سے روکوں گا جیسے کل تو نے میری مہربانی لوگوں سے روکی تھی۔ تو جہاں پانی وافر ہو، آپ کو ضرورت بھی نہ ہو، ہاں جہاں آپ مالک ہیں، کسی کنویں کے مالک ہیں، آپ کو ضرورت ہے تو آپ پہلے حقدار ہیں۔ جیسے اسماعیل کے بارے میں حدیث ہے، زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکال دیا، بنو جرہم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں ٹھہریں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن کنویں پر ملکیت آپ کی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ملکیت آپ کی ہے، آپ اپنی ضرورت پہلے پوری کر لیں، لیکن ضرورت سے زائد ہو پھر بھی آپ لوگوں کو نہیں دیتے، بیچتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو پانی بیچنے والے ہیں، اگر وہ اپنا خرچہ وصول کرتے ہیں، بورنگ کا خرچہ، موٹر کا خرچہ، اس کو کارآمد بنایا ہے، کھارا پانی میٹھا کر دیا ہے، کیمیکلز وغیرہ جو بھی انہوں نے پلانٹ لگایا ہے، اس کے اخراجات اگر وہ لیتے ہیں یا پہنچانے کے پیسے لیتے ہیں تو یہ اپنی محنت ہے، مزدوری ہے، یہ جائز ہے۔ البتہ جہاں پر پانی آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس میں آپ کی کوئی محنت بھی نہیں ہے، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، آپ بلا وجہ لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کو ہم عام کریں، اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل کرنے کا موقع دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ خطبے کے دوران جو آتے ہیں ان کو پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ان کو جگہ دیکھنی چاہیے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ خطبے کے دوران 2 رکعت مختصر پڑھنی چاہیے اور کسی کے ساتھ بات چیت کیے بغیر خطبہ سننا چاہیے۔ اور جو لوگ آگے آتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آگے جگہ خالی نہ چھوڑیں، آگے جو جگہ ہوگی اس کو پہلے پر کیا کرے تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کو رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیاں اپنے دربار میں قبول فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ کئی مسلمان بھائیوں نے درخواست کی ہے دعا کے لیے، ہمارے ایک دوست نے پنجاب سے پیغام بھیجا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور اسی طرح یہاں پر بھی ہمارے ایک بھائی، ان کا بیٹا جو ہے ڈائلسس پر ہے، اور اسی طرح ایک اور بھائی ہے ان کا بیٹا کینسر کا مریض ہے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اپنی طرف سے اپنی خاص رحمت کے ساتھ مددگار کھڑے کر دے۔ اے اللہ ان کی مدد کے لیے اپنے غیبی لشکروں میں سے اپنے لشکر بھیج دے، اور اے اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا کر دے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے تمام ممالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ممالک کے خلاف سازش کرنے والوں کو نیست اور نابود کر دے۔ اے اللہ فلسطین پر ظالم جو ظلم کرنے والے ہیں، یہود اور نصارہ اور دیگر کفار اور جو بھی ان کے ساتھ دینے والے ہیں، سب کو اے اللہ اپنے عذاب کے لپیٹ میں لے لے۔ اے اللہ ان سے انتقام لے لے۔ اے اللہ ان کے شر سے فلسطین کے مسلمانوں کو اور دیگر دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔